إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم اپنے نئے پروگرام العروۃ الوثقیٰ کا آغاز کر رہے ہیں، جس کے اردو میں معنی ہوتے ہیں مضبوط کڑی۔ العروۃ الوثقیٰ کے معنی ہوتے ہیں مضبوط کڑی۔ یہ ہمارے پروگرام کا مین ٹائٹل ہوگا۔ اس کا ایک فرعی عنوان ہے جسے ہم کہتے ہیں شجرہ ایمان، ایمانی شجرہ۔ ایمانی شجرہ پہ ہماری گفتگو ہوگی اور اس گفتگو 9 حلقوں پہ مشتمل ہوگی۔ آج اس گفتگو کا پہلا حلقہ ہے۔ اس حلقے میں ہم بتائیں گے کہ شجرہ ایمان سے ہمارا کیا مطلب ہے۔ شجرہ ایمان سے ہمارا مطلب وہ عظیم اور بابرکت درخت ہے جس کی مثال اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء یؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال دی صاف ستھری بات کی، جیسے کہ پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنی آسمان میں، جو اپنا پھل دیتا رہتا ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے تاکہ وہ فکر کریں، غور کریں۔ ناظرین کرام، شجرہ ایمانی میں ہم اسی ایمان کے اصولوں پہ بات کریں گے۔ ہم اس فانی زندگی میں ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہمارا اولین ترجیح ہونا چاہیے، ہمارا مقصد ہونا چاہیے، ہماری غایت ہونی چاہیے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہم اپنے عقیدہ کو صحیح کریں اور اپنے ایمان پہ محنت کریں، اپنے ایمان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھا کریں۔ یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جس ایمانی شجرہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے 6 اصول ہیں۔ پہلا اصل ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، دوسرا ہے فرشتوں پہ ایمان لانا، تیسرا ہے کتابوں پہ ایمان لانا، چوتھا ہے پیغمبروں پہ ایمان لانا، پانچواں ہے آخرت کے دن پہ ایمان لانا، چھٹا ہے اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا۔ یہ ایمانی شجرہ کے 6 اصول ہیں، 6 جڑ ہیں۔ ہمارا ایمان ان اصولوں پہ مضبوط ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایمان ایک چمکتی روشنی کی طرح ہے۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لاتا ہے، تو وہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور نفاق سیاہ دھبے کی طرح ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محرمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ سیاہ دھبا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ محترم ناظرین، ایمانی درخت، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمانی درخت 6 چیزوں پہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، کتابوں پہ ایمان لانا، پیغمبروں پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پہ ایمان لانا۔ اگر یہ اصول پختہ اور مضبوط ہو جائیں، ہمارا ایمان اس پہ مضبوط ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر عظیم ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں خیر عظیم سے نوازے گا۔ سب سے پہلا خیر تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت نصیب ہوگی،
اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں ولایت نصیب ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کے دوست، یار، مددگار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اور یہی وہ نعمت ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جس کے لیے ہر مومن ایک دوسرے سے سبقت کرتا ہے، اور یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسرا خیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے اگر ہمارا ایمان قوی ہو، ان اصولوں پہ ہمارا ایمان پختہ ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ واولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ مومن مرد اور عورت ہر کوئی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، کیونکہ وہ نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، غلبے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان مومن اور مومنات کو، مومن مرد اور عورتوں کو ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس جنات عدن میں پاکیزہ محلات ہوں گے ان کو، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے عظیم کامیابی ہے۔ تیسرا خیر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہر شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت فرماتا ہے، ہر شر سے محفوظ فرماتا ہے، مومنوں کو دشمنوں سے محفوظ فرماتا ہے، اور اگر کسی شر میں مبتلا بھی ہو جائے مومن تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شر کو ہٹا لیتے ہیں۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پہ قوی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پاک زندگی سے نوازتا ہے۔ یہ بھی ایک خیر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو پاک زندگی سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی تم میں سے مرد اور عورت میں سے نیک عمل کرے گا اور وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہو، ہم اسے پاک زندگی سے نوازیں گے، اور ہم اس کے بدلے میں اجر عظیم دیں گے، اس کے نیک اعمال کے بدلے میں اجر عظیم سے نوازیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان اللہ پہ ایمان رکھے گا، ایمان کے اصولوں پہ اس کا پختہ یقین ہوگا، اور اس زبان سے اقرار کرے گا اور اعضاء جوارح سے اس پہ عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پاک زندگی سے نوازیں گے۔ اور دوسرا ایک اور خیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو شکوک و شبہات سے دور رکھے گا۔ اگر بندہ کا ایمان اللہ پہ قوی ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ایمان میں، ایسے بندوں کے عقیدے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ شکوک و شبہات سے انسان کا دین ناقص ہو جاتا ہے، اس میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا
مومن تو وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان لائے اور پھر انہیں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ محترم ناظرین، ایک خیر اور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندوں کو اپنی محبت سے اور مومن بندوں کی محبت سے نوازتا ہے۔ جب آپ کا ایمان قوی ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی گفتگو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ ختم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان آپ کے دل میں پرانا ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کا کپڑا پرانا ہوتا ہے، تو آپ اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اپنے ایمان کی تجدید کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، دعا کیا کریں۔ محترم ناظرین، ایمان میں اضافہ طاعتوں سے ہوتا ہے۔ جب آپ اطاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، اور معصیت سے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم معصیت سے دور رہیں، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے دور رہیں۔ ایمان درخت کے مانند ہے، جس طرح درخت کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پانی سے سیراب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، ایمان کو قائم کرنے کے لیے، ایمان کو قوی رکھنے کے لیے اس کو اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے، محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تر و تازہ رکھے، ہمارے ایمان میں اضافہ کرے۔ ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے حلقے میں مزید گفتگو ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔